السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پور کی دنیا میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء اور تابعین بھی اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں وہ کون سا تصور تھا جس کی بنیاد پر ان کا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی رضا کی طرف ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی طرف ہوتا، نیکیوں کی طرف ہوتا، بھلائیوں کی طرف ہوتا۔ اور آج امت مسلمہ کے قدم جہاں اٹھ رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا اٹھنے والا قدم صراط مستقیم کی طرف ہے یا ان کے اٹھنے والا قدم گناہوں کی طرف ہے۔ بس صبح ہوئی اور گھر سے چل پڑے، اب جہاں طبیعت چاہی وہاں جا رہے ہیں، جہاں من چاہا وہاں جا رہے ہیں، جہاں دل نے پکارا وہاں جا رہے ہیں، جہاں دماغ نے رہنمائی کی وہاں جا رہے ہیں۔ نتیجتاً وہ قدم، وہ مسلمان جو سیدھے راستے کا مسافر ہونا چاہیے، غلط راستے کا مسافر بن کر اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی۔ ایک وجہ اس کی سب سے بڑی، مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ وجود میرا ہے، ہاتھ میرا ہے، پیر میرا ہے، آنکھیں میری ہیں، دل میرا ہے، زندگی میری ہے، جسم میرا ہے، جس طرح چاہوں میں اسے استعمال کروں۔ نتیجتاً وہ اپنے وجود کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ میں آج اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن پورے وجود کے حوالے سے گفتگو کرنے کی بجائے آج کی میری گفتگو کا موضوع صرف پیر ہوں گے، وہ پیر جس پر چل کر کے انسان اچھائیوں کی طرف بھی جاتا ہے، اور وہ پیر جس پر انسان چل کر کے برائیوں کی دہلیز پر بھی پہنچتا ہے۔ آپ سوچیں، اگر کسی کے پاس اللہ نے پیر نہیں دیے ہیں، اس کی زندگی کتنی خراب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کتنی کمی ہوتی ہے۔ وہ مرضی سے چل نہیں پاتا، وہ محتاجی کی زندگی گزارتا ہے، پیر نہیں ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا، پیر نہیں ہیں، بندگی کے راستے پر نہیں چل سکتا، پیر نہیں ہیں، دنیا کے انسانوں کے ساتھ دوڑ نہیں سکتا، پیر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی اچھی جگہ پر جانے سے گریز کرتا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس پیر کے حوالے سے اگر آپ سوچیں گے کہ کیا پیروں کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہم جہاں چاہیں وہاں لے جائیں، اور یہ پیروں میں قوت کس نے عطا فرمائی، اور پیروں کا استعمال کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نفس ہی ہمیں دعوت دیتا ہے، شیطان ہی ہمیں ورغلاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کی دہلیز کے لیے قدم بڑھاتا ہے، گناہوں کے اڈوں کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ان پیروں کے حوالے سے کیا فرمایا، تاکہ آپ کا ضمیر بھی زندہ ہو، آپ کا وجدان بھی زندہ ہو، آپ کے وجدان کی آواز پر آپ لبیک کہہ سکیں، اور اپنی کوتاہی کے سلسلے میں آپ کف افسوس بھی ملیں، آپ کو پریشانی بھی ہو، اور آپ کا ضمیر اندر سے آپ کو آواز دے کر کے کہے، اے انسان، تجھے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ضرور ہم نے تم کو زمین پر تمکنت عطا فرمائی، ہم نے تم کو زمین پر ٹھہراؤ عطا کیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین پر ٹھہراؤ، زمین پر جماؤ، زمین پر تمکنت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، میں تھوڑا سا آسان کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن غور سے سنیے گا، دل میں بات بٹھائیے گا، رات کو سونے سے پہلے سوچئے گا، اور پھر کل سے اپنے قدموں کے اوپر غور کیجئے گا۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، آپ بھی پیدا ہوئے تھے، ہم بھی پیدا ہوئے تھے، آپ کا بھی بچپنا تھا، ہمارا بھی بچپنا تھا، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم پیدا جب ہوئے ہمارے دونوں پیر تھے، ہم پیدا جب ہوئے ہمارے دونوں ہاتھ تھے، ہم پیدا جب ہوئے ہمارے منہ میں زبان تھی، ہم پیدا جب ہوئے ہماری دونوں آنکھیں تھیں، ہم جب پیدا ہوئے ہمارے دونوں کان تھے، لیکن اللہ اکبر، پیر تو تھے پیدا ہونے کے بعد، لیکن بچپنے میں چل نہیں پاتے تھے۔ پیر تھے، چل نہیں پاتے تھے، زبان تھی، بول نہیں پاتے تھے، ہاتھ تھے، پکڑ نہیں پاتے تھے۔ دنیا میں کون سا بچہ ایسا ہے جو پیدا ہونے کے بعد چلتا ہو؟ نہیں، اس کے پیروں میں کھڑے رہنے کی قوت نہیں ہوتی، اس کے پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پیروں کے اندر جماؤ نہیں ہوتا۔ منہ انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن کھا نہیں پاتا، زبان اس کے پاس ہوتی ہے، بول نہیں پاتا، ہاتھ اس کے پاس ہوتے ہیں، پکڑ نہیں پاتا۔ یا اللہ، تیرا کتنا بڑا کرم ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، جب تو نے پیدا کیا پیر تو تھے لیکن ہم چل نہیں پاتے تھے، آہستہ آہستہ ہمارے پیروں میں کھڑے رہنے کی قوت کس نے عطا کی؟ تو نے عطا فرمائی۔ ہمارے پیروں میں چلنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین پر تمکنت عطا فرمائی۔ زمین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، زمین کو جگایا جا رہا ہے، احساس کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اے نادان، اپنا وہ بچپنا نہ بھول کہ تجھے میں نے پیر تو دیا تھا لیکن چلنے کی قوت اور طاقت تیرے پاس نہیں تھی۔ آج اگر تو چل پھر رہا ہے اپنے پیروں کے بل بوتے پر، یہ تیری کوششوں کا نتیجہ نہیں، یہ ہمارے کرم کا نتیجہ ہے۔ تمکنت عطا فرمائی۔ یہ پیروں میں قوت، یہ پیروں میں طاقت، یہ پیروں میں چلنے کی صلاحیت، یہ پیروں میں دوڑنے کی قوت اگر کسی نے عطا فرمائی ہے تو وہ میرے پالنہار حقیقی نے عطا فرمائی، معبود برحق نے عطا فرمائی۔ نادان انسان، تو ان پیروں پر جو تجھے چلنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا اور تجھے قوت عطا فرمائی، تو ان پیروں کو لے کر کے برائیوں کے اڈوں کی طرف جاتا ہے۔ پیروں کے بل بوتے پر آج انسان کہاں جاتا ہے؟ صبح اٹھنے کے بعد اپنے پیروں کے بل بوتے پر کس دہلیز پر پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے؟ اپنے پیروں پہ چل کر کے انسان کچھ اچھائیوں کی طرف جاتے ہیں، کچھ برائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شکوہ و شکایت ہم دنیا سے کرتے ہیں کہ دنیا مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ رہی ہے، دنیا مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی ہے، دنیا مسلمانوں کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، میں
تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیر ہمارے بھی ہیں، پیر اللہ والوں کے بھی تھے، ہم پیروں پر چلتے ہیں تو گناہ کی طرف چلتے ہیں تو زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے، لیکن اللہ والے جس شہر میں قدم رکھ دیتے تھے وہ شہر ان کا بن جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کبھی بھی وہ اپنے گھر سے پیر گناہ کے ارادے سے نہیں نکالتے تھے، کبھی، اور جن کے دامن سے وابستہ ہو جانے والوں کو قرب رسول و قرب خدا کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ بھی اپنے پیر کا احتساب کرتے تھے اور اپنے پیر پر درہ لگا کر اپنے پیر سے پوچھتے تھے کہ آج کس کام کی طرف تو بڑھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو دیکھ لو، آج مسلمانوں کو دیکھ لو، آج وہ اپنے پیروں کے بلبوتے پر کہاں جا رہے ہیں، وہ اپنے پیروں پر کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں تو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل، بنی اسرائیل میں سے وہ، اور پھر اس نے کسی اللہ والے سے پوچھ لیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ انہوں نے جب منع کر دیا تو ان کو بھی قتل کر دیا اور کہا چلو 100 پورے ہو گئے۔ آپ ذرا سوچو، پھر کسی نے بتایا کہ تم اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو فلاں مقام پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جاؤ ان کے پاس، تمہارے مسئلے کا جواب وہاں مل جائے گا۔ وہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے سے ملنے کے لیے نکلا وہ شخص، اللہ کے بندے سے، ولی کامل سے، برگزیدہ بندے سے ملنے کے لیے، توبہ کی نیت سے، مغفرت کے لیے وہ گھر سے نکلا۔ جانتے ہیں آپ، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک طرف سے عذاب کا فرشتہ اسے لے جانا چاہتا ہے اور دوسری طرف سے رحمت کا فرشتہ اسے لے جانا چاہتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس نے جرم کیے تھے، لیکن توبہ کی نیت سے گھر سے نکل تو چکا تھا، اس لیے اسے عذاب کے فرشتے کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عذاب کے فرشتے نے کہا نہیں، ان تک پہنچا تو نہیں تھا، دونوں کے درمیان گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نے فرشتے کے ذریعے یہ بات اجاگر فرما دی کہ یہ اگر نکلا ہے سفر نیک بندے کی طرف کا، اگر زیادہ کر لیا ہو تو رحمت کا فرشتہ لے جائے، اور اگر سفر کم کیا ہے تو عذاب کا فرشتہ۔ اس پر یہ طے ہوا۔ جب زمین ناپنے کا وقت آیا تو میرے کریم نے زمین کو سمیٹ دی اور نیکی والے راستے پر رحمت والے فرشتے کی طرف، رحمت والے فرشتے کو لے جانے کے لیے پروردگار نے زمین کے حصے کو ایسا سمیٹ دیا کہ اس کے زیادہ قدم نیکی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ ندا آتی ہے یہ بندے کو رحمت کا فرشتہ لے کر کے جائے، اس کی بخشش ہو چکی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں چلا تھا پیروں کے بلبوتے پر؟ کس جانب بڑھا تھا وہ اپنے قدموں کو لے کر؟ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا شخص جب نیکی کے راستے پر چل پڑا، اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے چل پڑا، توبہ کی نیت سے چل پڑا، تو اس چلنے پر میرے کریم کو اتنا
پیار آ گیا کہ اس کی خطائیں معاف کر دی گئیں اور اس کے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا. لیکن آج کا مسلمان چلا یہاں سے بنگلور گناہ کرنے کے لیے، چلا یہاں سے برائیوں کے اڈوں پر جانے کے لیے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان پیروں کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی سواری کی کمی نہ تھی، سواریاں ان کے پاس ایک سے ایک موجود تھی، بے پناہ موجود تھی. وہ اگر چاہتے تو سواری پر چل کر کے، سواری پر سوار ہو کر کے آپ حج ادا فرماتے، لیکن میرے حسین نے 25 حج پیدل کر کے دنیا کو بتا دیا. یہ پیر اس لیے ہیں کہ اللہ کی راہ کے اندر اسے استعمال کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو جانتے ہیں آپ، پیدل حج کا ارادہ فرمایا، اور جب نکلتے ہیں قربان جائیے ان کے قدموں پر، ہر قدم پر 2 رکعت نفل، ایک قدم اٹھاتے ہیں اور 2 رکعت نفل، ایک قدم اٹھاتے ہیں 2 رکعت نفل. اور اس طرح سے حج کے سفر کے لیے نکلتے ہیں. 14 سال کے اندر آپ مکہ مکرمہ پہنچے، 14 سال. اور جب مکے کی سرزمین پر پہنچے تو کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا. بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں میرے کریم، جس اہتمام کے ساتھ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اس اہتمام سے تو کوئی دوسرا مجھے معلوم نہیں کہ آیا ہو، لیکن میری مجھ سے کون سی لغزش ہو گئی کہ میں کعبے میں آج میں مکہ مکرمہ آ چکا ہوں، لیکن مسجد حرام میں مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا. ندا آتی ہے ابراہیم، تجھ سے بھی زیادہ میری عبادت گزار ایک بندی ہے جس کی تعظیم کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ مجھے بتاؤ پیروں کا استعمال کیسا ہو رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ انہی پیروں پر میدان قیامت میں کھڑا ہونا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے قدم میدان قیامت میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے، قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر تو نے کس کام میں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کس کام میں گزاری، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور مال تو نے کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور اسے کس کام میں تو نے خرچ کیا، اور جو کچھ تو جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہارے قدم میدان قیامت میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچو، ان 5 سوالوں کو سامنے رکھو اور اپنے قدموں کے حوالے سے ذرا غور کرو. وہ قدم میدان قیامت میں جس زمین پر ہوں گے وہ برف والی زمین نہیں ہوگی، وہ ٹھنڈی زمین نہیں ہوگی، وہ نیچے گھاس والی زمین نہیں ہوگی، بلکہ اس زمین کے حوالے سے فرمایا گیا تانبے کی زمین ہوگی. تانبے کی زمین، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، پسینے میں انسان شرابور ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اگر گرمی میں نکلیں اور ننگے پیر ہوں اور پیر میں چھالا پڑ جائے تو اس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کل بروز قیامت
وہاں کیا حال ہوگا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے پیروں کی عظمت کو سمجھو، اپنے پیروں کے مقام کو سمجھو۔ میں تو جب یہ مکہ مکرمہ جب بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل اور اس کے حبیب کے کرم سے، اور جب طواف شروع کرنے جاتا ہوں تو یقین جانے اللہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ بہار شریعت میں انہوں نے جو ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے، معن مجھے وہ حدیث یاد آ ہی جاتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں اس پر عمل کرنے کی۔ آپ جانتے ہیں طواف کے لیے چلنا پڑتا ہے نا، چل کر کے طواف کرنا پڑتا ہے۔ جن کے پیروں میں طاقت ہے وہ چل کر طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت والرضوان بہار شریعت میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو شخص طواف کعبہ کے وقت تیسرا کلمہ پڑھے گویا وہ رحمت کے سمندر میں چلتا ہے۔ رحمت کے سمندر۔ آپ ذرا سوچو، دنیا ہی میں قدرت نے ہمارے لیے کیسے ذرائع بنائے کہ ہم رحمت کے سمندر میں چلیں۔ دنیا میں پروردگار جل جلالہ نے ہمارے پیروں کے لیے کتنے اہتمام فرمائے کہ ہم اگر اللہ کی طرف پیدل بڑھیں، ایک بالشت بڑھیں تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم چل کر کے اللہ کی طرف بڑھیں تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ نہیں بلکہ دوڑ کر اللہ کی رحمت ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اے مسلمانوں، تم سب طرف جانے کے لیے تیار ہو، کبھی قدرت کی طرف بھی تو آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کبھی اپنے پیروں کے بلبوتے پر اللہ کے رسول کی طرف بھی آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے ولی کی طرف بھی آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جانتے ہیں آپ، اگر کوئی مسلمان بچہ ایجوکیشن کے لیے چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو اس چلنے والے کی عظمت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس چلنے والے کے لیے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج کا بچہ جہالت کی وادی میں بھٹک رہا ہے۔ ماں باپ کو فکر نہیں کہ بچہ فرشتوں کے پروں پر چلے۔ نہیں، ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں غور نہیں کیا، کبھی اس چیز کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان پیروں کی بڑی اہمیت ہے، ان پیروں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ پیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ان پیروں پر چل کر کے جنت میں جانا ہے، ان پیروں سے پل صراط کو عبور کرنا ہے، ان پیروں پر میدان قیامت میں کھڑا ہونا ہے۔ ان پیروں کی حفاظت کرو، ان پیروں کا خیال کرو۔ میں اگر پیر ہی کے حوالے سے اور اس کے فوائد کے حوالے سے گفتگو کروں تو وقت کافی درکار ہے، لیکن میں صرف چند جو ہے ان باتوں کے بعد میں آپ کی توجہ کو یہ بھی آپ کی توجہ اس طرف بھی لے چلوں۔ ہر ایک کا پیر سملر نہیں ہوتا، ہر ایک کا پیر اکول نہیں ہوتا۔ آپ اگر یہ تصور کرتے ہو کہ میرا پیر بھی ویسا ہی ہے جیسا فلاں کا پیر ہے، نہیں، طالب علم کے پیر کا مقام جدا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پیر کا مقام جدا ہے، ہمارے چلنے کا مقام جدا ہے، بلکہ ہماری چال کا مقام جدا ہے اور علماء کے چال کا مقام جدا ہے۔ جانتے ہیں آپ، ہم اگر کسی قبرستان کے قریب سے چل کر کے گزر جائیں مردے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن اگر عالم کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو 40 روز کے لیے اللہ قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، سرکار کی غلامی۔ پیر بھی برابر نہیں ہے، چال بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، دیکھو پیر ہم نے عطا کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے پیر ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ پیر کے اندر قوت اللہ نے عطا
فرمائے تو میرا پروردگار جس چیز کو پسند نہیں کرتا اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے اور فرماتا ہے نادان اکڑنا مت، یہ نہ سوچنا کہ تو بہت گھمنڈی ہے، تیرے پاس بہت قوت ہے، تیری چال میں گھمنڈ نظر نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اکڑتے کس بات پر ہو؟ چلنا نہیں جانتے تھے، ہم نے چلنا سکھایا ہے۔ پیر میں قوت نہیں دی تھی ہم نے، اور تمہارے پیر میں قوت نہیں تھی ہم نے تمہیں دی ہے۔ آج تم پیر پہ ناز کرتے ہو، آج چلنے پر گھمنڈ کرتے ہو، آج دوڑنا آ گیا تو فخر کرتے ہو۔ خبردار زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ اللہ اللہ، ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ زمین پر اکڑ کر چلنے کے لیے میرے کریم نے منع فرما دیا، لیکن دوسرے اینگل سے ہم دیکھتے ہیں مولا چلیں تو کیسے چلیں؟ چل تو ہی بتا دے تو میرا مولا فرمائے گا چال دیکھنی ہو تو سنو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ رحمان کے بندوں کی چال کیسی ہوتی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی چال کیسی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نہایت ہی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ حضور بھی چلتے تھے، میرے آقا مکہ مکرمہ میں جب چلتے تھے، مدینہ منورہ میں جب چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے اللہ اللہ، یہ نبی ہے اور بازار میں چل رہے ہیں، یہ نبی ہے اور مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ کہتے تھے یمشی فی الاسواق، اللہ اکبر، یہ بازار میں چلتے ہیں۔ رسول اعظم کے حوالے سے پتہ یہ چلا حضور بازار میں اس لیے چلتے تھے تاکہ غلام حضور کا چلنا دیکھ کر چلنے کا سلیقہ سیکھ لیں۔ اور سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف زمین ہی پر نہیں چلتے تھے، وہ فرش پر بھی چلتے تھے اور عرش پر بھی چلتے تھے، لیکن عرش پر بھی چلنے والا رسول جب زمین پر چلتا ہے تو اکڑ نظر نہیں آتی۔ آپ سوچو، دولت مل گئی تو اکڑ آ گئی، اقتدار مل گیا تو اکڑ آ گئی، چال بدل جاتی ہے، ڈھال بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ چال بدلتی ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی کے بعد زمین پر اکڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، جو اکڑتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ آج سوسائٹی میں چال دیکھو، آج سوسائٹی میں چلنا پھرنا دیکھو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے آداب بتائے، چلنے کا طریقہ بتایا، چلنے کے اصول بتائے، یہاں تک کہ خواتین سے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم باہر نکلو بوجہ ضرورت، اگر تمہیں باہر نکلنا پڑے تو جب تم چلو تو کنارے پر چلا کرو۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ چلنے کے حوالے سے اس طریقے کا اہتمام فرماتے ہیں اور اس طریقے عادات۔ قربان جائیے، میرے مصطفیٰ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کسی عورت کو دھکا لگ جائے، کسی مرد کا دھکا لگ جائے، کسی مرد کے جسم سے عورت کا جسم مس ہو جائے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ بچانا چاہتے تھے، لیکن آج کی عورتیں بازار میں اس طرح سے نکلتی ہیں کہ مرد شرما جاتا ہے لیکن وہ دھکا دیتے نہیں شرماتی، وہ دھکا دیتے ہچکچاتی نہیں ہیں۔ سن لو، کل بروز قیامت تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پیر، وہ لوگ جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے تھے، میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ تمہارے مدرسوں کے جلسوں کے اندر تم طالب علم کی فضیلت یہ بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ طالب علم وہ خوش نصیب ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو طالب علم اور غیر طالب علم کے پیر برابر نہیں ہو سکتے، تو امتی اور نبی کے پیر کہاں سے برابر ہو سکتے؟ طالب علم تو تم سے پڑھنے کے لیے آتا ہے، مصطفیٰ تو خدا سے پڑھنے والے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح،
ذرا سوچو تو صحیح. آئیے اور میں آپ کو سمجھاؤں. مصطفیٰ کے پیروں کا عالم تو یہ ہے کہ قدرت ان کے قدموں کی قسم یاد فرمائے. ان قدموں کی عظمت کا کیا کہنا, ان پیروں کی عظمت کا کیا کہنا. ہم اگر لات مار کر اپنے بچے کو اٹھائیں تو شاید بچہ اٹھے بھی نہیں اور دو چار باتیں سنا دے, لیکن میرے مصطفیٰ کی ٹھوکر کا عالم یہ ہے کہ اگر جبل احد وجد میں آ جائے اور مصطفیٰ اپنے پیروں سے جبل احد کو ٹھوکر مار کر کے یہ کہہ دیں کہ رک جا, تجھ پر ایک نبی, دو شہید اور ایک صدیق موجود ہیں, تو اس کا وجد ختم ہوتا نظر آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سنو, آج کعبے کے قریب وہ قدم ہی کا نشان تو موجود ہے, کوئی اور تو نہیں ہے. کعبے کے قریب وہ پتھر موجود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں جما لیا. ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کو جس نے اپنے سینے میں جما لیا, اس پتھر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کو مصلی بنا دیا جائے. تو آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ ذرا سوچو, صدیاں گزر چکی, قرآن کی آیت گواہ ہے کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہیں اسے نماز کی جگہ بنا دی گئی. اور آج ہر طواف کرنے والا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا ہے. یا اللہ, پورا حرم موجود ہے, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کیوں؟ تو جواب ملے گا یہاں کچھ اور نہیں, نبی کے قدم کے نشان موجود. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے اتنا تو سوچو, مسجد نبوی شریف پوری عظمت والی, لیکن ریاض الجنہ کا کیا کہنا, ریاض الجنہ کا کیا کہنا. یا اللہ, یہ اتنے ہی ٹکڑے کو ریاض الجنہ کیوں؟ اتنا ہی ٹکڑا قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان مسجد نبوی شریف میں پہنچ کر ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنا چاہیں تو میں حیران ہوں. حرم تو بڑھ گیا اور حرم کی حد حضور نے بہت بڑھا دی, لیکن ریاض الجنہ اتنا ہی رکھا, اس کی حد نہیں بڑھے گی. ریاض الجنہ کی حد نہیں, جتنی ہے اتنی ہی. سرکار فرماتے میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. اے اللہ, مسجد بڑھ گئی, ٹکڑا کیوں نہیں بڑھا؟ تو جواب ملے گا اتنے ہی ٹکڑے پر حضور کے سب سے زیادہ قدم لگے تھے, قدم لگے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم ہی کا تو کرشمہ ہے کہ آج تم آب زمزم پی رہے ہو, ٹھوکروں ہی سے تو ہوا تھا. تو یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کی تمنا کیا تھی؟ صحابہ کی تمنا کیا تھی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تمنا ایک ہی تھی, جیے تو حضور کے قدموں میں اور مرے بھی تو حضور کے قدموں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت البقیع موجود, مکہ مکرمہ موجود, جنت المعلا موجود. پوچھو صدیق اکبر سے تمہاری تمنا کیا ہے؟
تو جواب ملے گا جیتا تھا حضور کے قدموں میں اور دفن ہونا بھی چاہتا ہوں تو حضور کے قدموں میں۔ فاروق اعظم سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے تو جواب ملے گا جیتا تھا بھی تو حضور کے قدموں میں اور مرنے کے بعد بھی رہنا چاہتا ہوں تو حضور کے قدموں میں۔ حضرت ربیعہ ابن کعب سے پوچھو تمنا کیا ہے، کہا جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو جواب ملے گا جنت میں حضور کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر قدم اتنے باعث برکت نہ ہوتے تو صحابہ حضور کے قدموں میں رہنے کی تمنا کیوں کرتے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، یہ پیر جو اللہ نے عطا کیے ہیں نا، یہ پیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان پیروں پر چل کر برائیوں کی طرف نہ جاؤ، ان پیروں پر چل کر گناہوں کی طرف مت جاؤ۔ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ آج تم کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے اندر دقت محسوس ہوتی ہے، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تو جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو۔ آج سچویشن یہ ہے کہ نماز کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ذرا اس رسول کو بھی تو دیکھو جو تمہاری بخشش کے لیے بارگاہ سمدیت میں جب نماز کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میرے آقا کی شان یہ ہے کہ سرکار اتنا کھڑا ہوتے ہیں کہ حدیث کہتی ہے حتی تورمت کہ آقا کریم کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے پیروں کا احتساب کریں، اپنے پیروں کا جائزہ لیں، اپنے پیروں کو غلط راستے کی طرف لے جانے سے روکیں۔ آج تم یہ تصور کرتے ہوگے کہ پیر ہمارا ہے، اس کے اوپر چل کر کہیں بھی چلے جائیں، جو چاہے ہم کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھو کل تمہاری زبان چپ رہے گی، لیکن قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر، انہیں اللہ بولنے کی قوت عطا فرمائے گا اور یہ گواہی دیں گے جو کچھ کہ تم عمل کیے تھے۔ پیر بولے گا۔ اب کوئی سوچے پیر کیسے بولے گا؟ ارے آج جو زبان ہے جس میں پروردگار نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، وہی پروردگار پیر کو بھی قوت عطا کرے گا۔ بلکہ سنو، تھوڑا آگے بڑھ کر عرض کرو، سنو، جس زمین پر جس لیے چلتے ہو، بھئی کہیں گناہ کے لیے جانا ہوگا، زمین پر چلو گے یا زمین پر گناہ کرو گے نا؟ جو بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی کرتا ہو تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین جو کچھ بھی اس پر کیا گیا، زمین اس کی گواہی دے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کیسے بولے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بھی زمین پر کیا گیا ہوگا، کسی نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی کے بارے میں بولے گی، کسی نے گناہ کیا ہوگا تو زمین گناہوں کے بارے میں بولے گی۔ اب یہاں اگر کوئی یہ تصور کرے کہ صرف نماز روزہ حج و زکات ہی کے لیے گھر سے نکلنے پر اور چلنے پر اللہ آج عطا فرمائے گا، تو یہاں پر میں ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ پیر، اللہ اکبر، میں نے کل یہ حدیث شریف سنائی تھی انٹلیکچول کے پروگرام میں، آج سنا دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے، جنازہ موجود تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لا تصلی علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ فاجر تھا۔ بات سمجھ میں آئی، اس زمانے کے اندر مرنے والے کے بارے میں بھی تحقیق کی جاتی تھی کہ یہ کیسا ہے، دیکھا جاتا تھا۔ پوچھا جاتا تھا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اس پر کسی کا قرض تو نہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف توجہ فرمائی اور حضور نے جو فرمایا اسے سنو۔ صحابہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اس مرنے والے کا کوئی اسلامی عمل دیکھا ہو؟ ہے کوئی جس نے اسلامی عمل دیکھا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ پیر کی بات۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولیے، پیر کی بات۔ صحابی کہتے ہیں ہاں حضور میں نے دیکھا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتے حضور ایک رات مسلمانوں کے لیے پہرا دینے کو یہ اسلحہ لگا کر پوری رات کھڑے رہے تھے۔ ہوتا ہے نا بھائی، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو کوئی بندہ ہوتا ہے بھیا کوئی ایک ذمہ داری لے لو، جو جگہ جگانے کے لیے جگہ، حفاظت کے لیے جگہ، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ذمہ داری لے لیتا ہے۔ تو قافلہ تھا تو لوگ سب آرام سے سو جائیں، تو وہ صحابی نے ذمہ داری لی اور ہتھیار لگا کر کے سب کی حفاظت کے لیے ایک رات وہ کھڑے رہ کر کے سب کی حفاظت میں انہوں نے گزاری، سب کی حفاظت میں انہوں نے گزاری۔ اتنا سننا تھا فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی، ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اور پھر صرف نماز جنازہ ہی حضور نے نہیں پڑھائی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں مٹی بھی دی۔ اب وہ مٹی میں کیسے ملے جسے مصطفیٰ مٹی دیتے ہو؟ جسے حضور مٹی دیں وہ مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اب اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ اب حضور اس مرنے والے سے خطاب فرماتے، اور حضور جس سے چاہے خطاب فرمائیں، حضور جس سے چاہے خطاب فرمائیں، اس لیے کہ وہ سب کے رسول ہیں، سب کے رسول ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت سے خطاب فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار، اے مرنے والے تیرے ساتھی یہ گمان کرتے ہیں کہ تو دوزخیوں میں سے ہے، وانا اشہد انک من اہل الجنہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتیوں میں سے ہے۔ کون سا عمل تھا؟ پیر پر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا، ٹنگڑی مار کے گرا دینا نہیں، حفاظت کے لیے کھڑا ہونا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر یہی پیروں پر چل کر کسی مصیبت زدوں کی تم مصیبت کو دور کرتے ہو، گھر سے تم اس لیے نکلے کہ
اگر مجھے کوئی غریب ملے گا میں اس کی مدد کروں گا، کوئی پریشان حال ملے گا اس کی مدد کروں گا، کسی مصیبت زدے کی مصیبت کو دور کروں گا۔ کسی کی سفارش کے لیے آپ نکل گئے، سفارش کرنے کے لیے، تو جانتے ہیں ان سب پر میرا کریم آپ کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ آج کا میرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آج تک تو آپ نے یہ سنا تھا کہ آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھو، کان سے گانے نہ سنو، لیکن آج میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے پیروں کی حفاظت کرو۔ پوچھا جائے گا ان پیروں سے، پوچھا جائے گا۔ جب صبح گھر سے پیر نکالو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا اچھی نیتیں کر لو۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی سوچ پر بھی، کیا سوچ تھی۔ ہم کبھی صرف نیت کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ نیت کی فضیلت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی سوچ اس سے بھی آگے کہ بندہ تو پیر نکال رہا ہے تو جب اچھی سوچ اور اچھی نیت تو کر لے گا تو پھر بری طرف تیرے پیر نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا نیت کر کے نکلو کہ کوئی جنازہ ملے گا تو کاندھا دوں گا، کوئی مسافر کوئی جو ہے سائل ملے گا تو اس کے سوال کو پورا کر دوں گا، بیمار کی عیادت کے لیے۔ بلکہ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے نکلا کسی بیمار کی عیادت کی نیت سے یا بیمار کی عیادت کے لیے تو اس نکلنے پر اسے جنت کے پھلوں کو چننے کا ثواب عطا فرمایا۔